अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सैयद हॉरर डायरीज़। आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के घरों में खैर व आफ़ियत के मामलात रखे और ख़ुशियों के साथ ईद देखना नसीब करें, आमीन। बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। आज की स्टोरी हमारे साथ उमैर ने शेयर करी। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उमैर का ताल्लुक़ कराची से है। उमैर बताते हैं कि ये वाक़ये को गुज़रे तकरीबन 15 साल हो गए हैं। उमैर लिखते हैं, हमने रिहाइश के लिए कराची में एक फ़्लैट की सर्च शुरू करी और गुलिस्तान जौहर में एक फ़्लैट देखा। दोस्तों, आप लोगों को तो मालूम ही होगा, गुलिस्तान जौहर में अब तो बहुत ज़्यादा इमारतें बन गई हैं। एक टाइम ऐसा भी था कि गुलिस्तान जौहर में आबादी बहुत कम थी, ऑलमोस्ट जंगलात थे, मगर हल्के हल्के फ़्लैट्स वगैरह, अपार्टमेंट्स वगैरह अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे फ़्लैट्स और अपार्टमेंट्स और यही सब चीज़ें नज़र आती हैं। उमैर लिखते हैं, हमने एक फ़्लैट देखा जो 7th फ्लोर पे था। फ़्लैट 3 कमरों का था। हमारी फैमिली भी छोटी ही थी। मैं, मेरी वाइफ और मेरा एक छोटा बेटा था। अभी इस अपार्टमेंट में ऑलमोस्ट बहुत सारे फ़्लैट खाली थे और हमने 7th फ्लोर का जो रिहाइश इख्तियार की, उसकी एक वजह अमाउंट भी थी, क्योंकि हमारी जो एक अमाउंट थी वो उस हिसाब से 7th फ्लोर पे हमें घर मिल रहा था। नीचे के कुछ अपार्टमेंट्स बुक थे मगर वहाँ पे रिहाइश नहीं थी। बिल्डिंग में लिफ्ट वगैरह तमाम सहूलियात थी, इसी वजह से हमें कोई भी दिक्कत या किसी भी किस्म की फ़िक्र नहीं थी कि ना तो हमें स्टेयर्स यूज़ करनी पड़ेंगी, और बहुत ही अच्छी और लग्जरी बिल्डिंग बनी हुई थी। तकरीबन 8 से 10 रोज़ में हम अपनी तमाम शिफ्टिंग मुकम्मल कर लेते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं। बिल्डिंग में 2 चौकीदार थे और हमारे फ्लोर पे जो 7th फ्लोर पे था उसमें हम ही थे। इसके अलावा मज़ीद 3 फ्लैट्स और बने हुए थे मगर वो अभी आबाद नहीं थे। वो यकीनन किसी ने परचेज़ करे हुए थे, बट वहाँ पर किसी की भी रिहाइश फ़िलहाल नहीं थी। अकेले फ्लोर में हम लोगों का रहना थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा था। थोड़ा खौफ भी महसूस हो रहा था क्योंकि बहुत सन्नाटा था। रोज़मर्रा के जो भी काम वगैरह थे वो हम लिफ्ट वगैरह से ही करा करते थे। लिफ्ट वगैरह में जाते हुए अक्सर हमें कभी कभी फ़ील होता, मुझे भी और मेरी वाइफ को भी, कि कुछ एक्टिविटीज़ लिफ्ट में महसूस हो रही होती थी हमें। समटाइम्स कभी लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती, कभी हमने 6th फ्लोर दबाया होता और लिफ्ट 10th फ्लोर पे चली जाती खुद ब खुद, और ख़ुद ब खुद डोर ओपन होता और ना वहाँ पे कोई होता और ना हमारे साथ 10th फ्लोर पे कोई मज़ीद कोई बैठता। ये सब चीज़ें बहुत ही अजीब थीं और ये हमारे रोज़ के मामूल थी। कभी कभी समझ में नहीं आता था, आखिर अगर 10th फ्लोर पे ये लिफ्ट जा रही है तो कभी ना कभी तो किसी को चढ़ना चाहिए या कोई ना कोई वापसी आता हुआ नज़र आना चाहिए, जबकि 10th फ्लोर पे कोई एक फ्लोर भी ऐसा ना था, एक फ्लैट भी ऐसा ना था जो कि उसमें रिहाइश हो। ऑलमोस्ट पूरे का पूरा फ्लोर ही खाली था। रोज़ रोज़ के साथ ये मामलात भी बढ़ने लग गए। हम लिफ्ट में जब जाते तो मुझे एक दिन फ़ील हुआ कि जैसे कि मेरे साथ भी कोई लिफ्ट में है। मुझे काफ़ी खौफ महसूस हुआ क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला था। दिल ही दिल में मैंने दुआ पढ़ना शुरू कर दी, मगर अपना खौफ मैं तारी नहीं होने दिया। इस बात का जिक्र मैंने अपनी बीवी से आखिर किया। मेरी बीवी कहने लगी कि मुझे भी एक दफ़ा महसूस हुआ था बिल्कुल ऐसा ही, कि जैसे कि मेरे साथ कोई बैठा है। मैंने ये जिक्र एक दफ़ा चौकीदार से किया, मगर चौकीदार ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और यकीनन वो कैसे जानता, क्योंकि बिल्डिंग बने हुए कुछ ही टाइम हुआ था और वो चौकीदार भी तकरीबन 2-3 महीने पहले ही आया था और उसका लिफ्ट वगैरह से ज़रा कम ही वास्ता पड़ता था, वो तो नीचे गेट पे होता था। एक दिन मैं लिफ्ट में जा रहा होता हूँ कि बाकायदा से लाइट बंद हो जाती है। मुझे बहुत खौफ महसूस होता है और मुझे सरसराहट महसूस होती है कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई है। बाकायदा फ़ील हो रहा था मुझे हिलता हुआ आसपास अपने। मैंने अपने आप के ऊपर बहुत काबू रखा और बिल्कुल भी शो नहीं होने दिया कि जैसे मैं डर रहा हूँ। और जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर आया तो मुझे लगा मेरे साथ साथ कोई बाहर भी आया है। ये सब कुछ पहली दफ़ा हो रहा था कि मुझे लिफ्ट से बाहर भी बहुत सारी सरगर्मियाँ महसूस हुई। हत्ता कि मुझे फ़ील हुआ कि वो जो भी कोई हो मेरे साथ, वो मेरे गेट तक मेरे साथ आया है।
یعنی کہ کوریڈور سے چلتا ہوا میرے ساتھ میرے فلیٹ کے گیٹ تک آیا ہے۔ یہ سب بہت زیادہ تھا۔ میں نے لا حول ولا قوت اور آیت الکرسی کا ورد کیا اور اپنے اوپر دم کیا اور اپنے گھر کے اندر داخل ہو گیا بیل بجا کے۔ اسی رات جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، تقریباً رات کے 1:30 بج رہا ہوتا ہے، تو رات کوئی بیل ہوتی ہے ہمارے گیٹ پر۔ میں اپنی بیگم سے کہتا ہوں کہ مجھے لگا ہے کہ کسی نے بیل دی ہے۔ ابھی ہم اسی بات پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اور رنگ بیل ہوتی ہے۔ ہم لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی رات میں کون ہے۔ تقریباً رات کے 1:30 پونے 2 بج رہے تھے۔ جا کر کھول کر دیکھتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا، بالکل سناٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی دعائیں پڑھتے ہیں، گھر میں حصار باندھتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ایک دن میری بیوی نیچے سے آ رہی ہوتی ہے، میں دفتر میں ہوتا ہوں، وہ کچھ سبزی وغیرہ لینے کے لیے نیچے گئی ہوتی ہے، تو میری بیوی مجھے بتاتی ہے کہ میں آج آئی ہوں تو مجھے باقاعدہ فیل ہو رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی ہے اور کوئی مسکرا رہا ہے۔ مجھے باقاعدہ سے فیل ہوا کہ کسی نے مسکرایا ہے مجھے دیکھ کر۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ آپ کچھ معلوم کروائیں، مجھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور لگ رہا ہے یہاں پر۔ میں اپنی بیوی کو تسلی دیتا ہوں۔ پھر ایک روز ہم لوگ اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور تقریباً رات کے 3 ساڑھے 3 بجے کا وقت ہوتا ہے۔ اگلے دن سنڈے کی وجہ سے میں کافی دیر تک جاگ رہا ہوتا ہوں، کچھ آفس کے بھی کام ہوتے ہیں۔ میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کر اپنا کام کر رہا ہوتا ہوں، میری بیوی سو چکی ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر پہلے اس کی آنکھ لگتی ہے کہ مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا ہے جیسے میرا کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ مجھے بہت دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ میں جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب میرے لیے بہت اچانک تھا۔ میں دعا پڑھتا ہوں اور پورے کمرے میں حصار باندھ دیتا ہوں۔ کام وغیرہ میں اس وقت میرا بالکل دل نہیں کرتا۔ میں اپنا کام اور لیپ ٹاپ وغیرہ سب اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں کہ اب سونا چاہیے کیونکہ رات بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ابھی مجھے لیٹے تقریباً 5 سے 7 منٹ ہی ہوئے ہوتے ہیں کہ باہر والے کمرے کی طرف اندھیرا ہوتا ہے، وہاں کی لائٹ بند ہوتی ہے، میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے باقاعدہ فیل ہوتا ہے کہ سامنے ادھر مجھے دور کوئی کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، لال لال آنکھیں چکمکتی نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھ کے میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ میں گھبرا کر اپنی بیوی کو فوراً اٹھا دیتا ہوں، وہ بھی ایک دم گھبرا کے اٹھ جاتی ہے۔ میں اسے کہتا ہوں کہ وہ دیکھو کمرے کے سامنے کوئی کھڑا نظر آ رہا ہے اور لال لال آنکھیں ہیں، کوئی سفید کپڑوں میں ہے کوئی۔ اچانک وہ شخص جو بھی کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ میری بیوی اور میں ہم دونوں اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ لیتے ہیں کہ جو معاملات ابھی صرف لفٹ میں ہو رہے تھے وہ معاملات اب ہمارے فلیٹ کے اندر شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بہت زیادہ پریشان کن تھا ہم دونوں کے لیے۔ وہ رات ہماری بہت پریشانی میں اور خوف میں گزرتی ہے۔ اگلی ہی صبح میں آفس کی چھٹی ہوتی ہے، سنڈے کا دن ہوتا ہے۔ ہم دونوں بیٹھ کر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں، کیونکہ واقعات اور معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ ہمارا چھوٹا بیٹا اس کا ساتھ تھا اور بچوں پہ یہ معاملات بہت جلدی اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی بہت فکر تھی۔ اس پورے ہفتے میں ہمارے ساتھ معاملات بہت زیادہ ہوئے۔ کبھی کوئی سرانے کھڑا نظر آتا اور تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتا، کبھی کوئی کہہ مارتا ہوا نظر آتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ اکثر اوقات ہمارے کمرے کی چیزیں کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر نظر آتی، یعنی کہ جو بھی کوئی وہ تھا وہ ہمیں بھرپور طریقے سے تنگ کر رہا تھا اور ڈرانے کی بھی بہت کوشش کر رہا تھا۔ محلے کی مسجد میں جاتا ہوں، امام صاحب سے ملاقات کرتا ہوں۔ وہ ایک ایسے صاحب کا ہمیں بتاتے ہیں جو ان تمام معاملات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ میں ان کے پاس ٹائم لے کر جاتا ہوں اور ان کو اپنے گھر تشریف لے کر وہ میرے آتے ہیں۔ اس دن وہ میرے گھر سے ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ مجھے فون پر بلواتے ہیں کہ تم میری طرف آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے گھر میں کیا معاملات ہیں۔ میں اپنی بیوی کو اکیلے بھی گھر میں اب نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اپنی بیوی اور بیٹے کو میں اپنی سسرال میں چھوڑ کر ان کے پاس گیا تو جو انہوں نے بتایا وہ میرے لیے بہت خوفناک تھا اور یقیناً اس کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنا تھا۔ بڑے صاحب نے مجھے بتایا کہ تمہاری یہ جو بلڈنگ ہے
یہ بہت ہی خوفناک ہے اور اس میں بہت سارے معاملات ہیں۔ یہ بلڈنگ ایک قبرستان، جب پرانے کے وقتوں میں انگریزوں کا یہاں پہ ایک قبرستان ہوا کرتا تھا، یہ وہاں پر جو ہے بنی ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت ساری قبریں وغیرہ ہیں، اس ٹائپ کے کچھ معاملات ہیں یہاں پر، اور اس پر اس بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہوئی ہے۔ یہ بہت سالوں پرانا کوئی قبرستان تھا۔ اس بلڈنگ میں یہ معاملات بہت زیادہ ہیں اور اتنا آسان نہیں ہے کہ ان تمام معاملات کو اتنی جلدی ختم کیا جائے۔ تمہاری اور تمہاری فیملی کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم اس فلیٹ کو بیچ دو، سیل پہ لگا دو اور یہاں سے فوراً چلے جاؤ، کیونکہ ان لوگوں سے بلا وجہ بھیڑنا صحیح نہیں، کہیں کوئی جانی نقصان یا اور کوئی مسائل میں نہ پھنس جاؤ۔ میں گھر آ کر تمام مشورہ وغیرہ کرتا ہوں، اپنے دوست یاروں سے بھی مشورہ کرتا ہوں اور جلد سے جلد اس گھر سے موو ہو جاتا ہوں۔ دوستوں، یہ بلڈنگ آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ کچھ عرصے قبل میں نے کچھ معلومات بھی کروائی تھیں۔ یہاں ابھی بھی اسی طرح کے معاملات ہیں اور زیادہ تر فلیٹ یہاں پہ خالی پڑے ہوئے ہیں، یا جنہوں نے یہاں پر خرید بھی لیے وہ بیچ کر چلے گئے ہیں، اور اتنے سالوں میں یہ ارد گرد قرب و جوار میں تمام ہی لوگ اب اس بلڈنگ کے بارے میں جان گئے ہیں۔ اہل محلہ اسے ہانٹڈ بلڈنگ کہتے ہیں، اور اس فلیٹس میں اب زیادہ تر رہائش کوئی بھی نہیں کرتا۔ کوئی نیا بندہ آ جائے یا کوئی کسی کو معلوم نہ ہو تو وہ یہاں پہ آ جاتا ہے، اور جتنی اسپیڈ سے آتا ہے وہ اتنی ہی اسپیڈ سے واپسی بھی بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے تمام آزمائشوں سے، ایسے تمام معاملات سے بچا کے رکھے، ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میری سٹوری اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔